پاکستان کی اکانومی کے اوپر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر تشویش کافی زیادہ ہوتی ہے. پاورٹی بڑھ رہی ہے، انکم انکوالٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی کنزمپشن گر رہی ہے. ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر پاشا صاحب، یہ جو نیا سرکاری اعداد و شمار کا ایک ہمارے سامنے ٹیبلز کچھ آئے ہیں، اس سے پاکستان کی پاورٹی بتایا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑھ کر 29% پہ پہنچ گئی ہے. کیا یہ 29% ہی ہے یا آپ کے اعداد و شمار کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ پلاننگ کمیشن نے ایک اچھی رپورٹ، مناسب رپورٹ پیش کیا ہے، جس سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حالات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، مگر ہم نے جو ریسرچ کیا ہے، خاص طور پہ اگر آپ ایک اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے میجر کو دیکھیں جو زیادہ کمپریہنسو ہے کمپیئر ٹو پاورٹی لائن اپروچ، تو اس کے تحت تو کم از کم اس وقت غربت کا جو پیمانہ ہے وہ 35% ہے، جبکہ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ لگ بھگ یہ 28.8% کے قریب ہے. تو واضح طور پر ہمیں اپنا خیال یہ ہے، اور ریسرچ کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 35% تک پہنچ چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کے تو اگر اندازے درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم و بیش کوئی 8.5 کروڑ سے 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. جی بالکل بالکل. اب آپ یہ سوچئے کہ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ بھی حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ کے خیال میں بے روزگاری کی شرح کیا ہے ابھی؟ وہ پاکستان کا جو بہترین ڈیجیٹل سینسس ہمارے پاکستان بیورو نے کیا تھا، اس کے تحت 2023 میں آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ جو بے روزگاری کا لیول ہے وہ 22% ہے. لیکن سر، سرکاری اعداد و شمار تو 7% کہتے ہیں. وہ غلط نمبر ہے؟ وہ تو خیر سروے کے بیسس پر، لیبر فورس سروے، بٹ سینسس کہہ رہا ہے کہ 22%. سینسس سے زیادہ ریلائبل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ، اور دوسرا اگر آپ دوسرا اپروچ بھی اڈاپٹ کریں، منیمم ویجز وغیرہ کا اپروچ وغیرہ اڈاپٹ کریں، تو لیبر مارکیٹ سچویشن پاکستان کی حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے. جن کے پاس نوکریاں بھی ہیں، ان کی جو ریئل انکم ہے، اصل جو آمدنی ہے قیمتوں کے بعد، وہ بہت گر چکی ہے. 15 سے 20% کم از کم. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور نمبر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انکم ان ایکوالٹی جو ہے وہ 2014-15 اور 24-25 کے درمیان، 18-19 اور 24-25 کے دوران 6 سال کے عرصے میں وہ بہت ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے. امیر امیر ہو گیا، غریب غریب ہو گیا. یہ کتنا تفاوت بڑھ گیا؟ جو پورسٹ 20% ہے ان کی کیا پوزیشن ہے، اور جو ریچسٹ سیگمنٹ ہے ان کا کیا پوزیشن ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے جو نچلا جو 40% لوگ ہیں جو بیچارے غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، ان کی آمدنیوں میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے. اور جو امیر طبقہ ہے جو ہمارے سب سے اونچا 20% ہے، ان کی انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، البتہ کمی بھی اتنی نہیں آئی ہے. تو اس لیے فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے. اور ہمارا جو رپورٹ آئی ہے پلاننگ کمیشن کی، وہ 32% کہتی ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ تقریباً کم از کم 40% ڈفرنس ہو چکا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسی صورتحال ہے کہ جس میں نے پوری رپورٹ کی ڈیٹیلز کو خود تو اسیس نہیں کیا، لیکن ایک دو اکانومسٹ نے مجھے کہا کہ جو پاکستان میں لوگ پاورٹی لائن سے اب نیچے ہیں، ان کی کنزمپشن ویٹ کی، آٹا کی، رائس کی، اور اس طرح کی جو بنیادی ضرورت کی شائیں زندہ رہنے کے لیے، وہ بھی گر گئی ہے. از اٹ ٹرو؟ واضح طور پر گری ہے. دیکھیے، یہ جو سروے آیا ہے، ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے، اس نے جو بتایا ہے اس سے بے پناہ افسوس ہوتا ہے. دیکھیے، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے جو فوڈ کہ جو بیسک فوڈ سٹف جو ہے ہوتا ہے، کھانے پینے کا اشیاء، اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے.
اور ہمارا جو نیشنل جو گروتھ فگرز ہیں حالانکہ وہ ابھی بھی کم ہیں، وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ کم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب کنزمپشن ہی ختم ہو گئی ہے تو پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہوگی۔